ناظرین، موسیقی روح کی غذا ہے۔ کلاسیکی موسیقی کا شمار دنیا کی مشکل ترین اور دلچسپ ترین اصناف میں ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے ہمارے پاس ملکہ ترنم نور جہاں، استاد نصرت فتح علی خان اور بہت سے ایسے گلوکار گزرے ہیں جنہوں نے کلاسیکی موسیقی کے حوالے سے ساری دنیا میں کامیابی کے ایسے جھنڈے گاڑے ہیں کہ ساری دنیا پاکستان کی دیوانی ہو گئی ہے۔ 90 کی دہائی میں انٹرنیٹ اور ڈش انٹینا کا دور شروع ہوا، پھر آہستہ آہستہ ہمارے نوجوانوں کا رجحان پاپ موسیقی کی طرف جانے لگا، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ نوجوانوں نے پاپ موسیقی کے میدان میں بھی اتنی کامیابیاں سمیٹیں کہ ہمسایہ ملک نے بھی ہماری دھنوں کو چرانا شروع کر دیا۔ اب ہم آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں میں تقریباً ہر چھوٹے بڑے اسکول میں میوزک ٹیچر کے لیے ایک اسامی مشتہر کی جاتی ہے۔ اگر آپ چھوٹے بچوں سے یہ پوچھنا شروع کریں کہ وہ بڑے ہو کے کس کیریئر کا انتخاب کریں گے تو ہر 5واں یا 6واں بچہ آپ کو گلوکار یا موسیقار بننے کا کہتا ہے۔ اپنے آج کے پروگرام میں ہم جس کیریئر کو ڈسکس کریں گے وہ ہے کیریئر بطور موسیقار یا گلوکار۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں جو مہمانان گرامی آج بیٹھے ہیں، میں آپ کا تعارف ان سے کراتا ہوں اور پھر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ثاقب سلیم، اور آج یہ والدین کے شعبے کی نمائندگی کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ کیوں ایک والد یا والدہ اپنے بچوں کو موسیقی کے شعبے میں بحیثیت کیریئر نہیں جانے دینے کی اجازت دیتے۔ ان کے ساتھ ہمارے ایک بڑے مشہور گلوکار ہیں جنہیں آپ اکثر و بیشتر آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دیکھتے ہیں، نادر علی۔ نادر کو آپ سنتے ہیں، بہت اچھا گاتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہم نے ان کو بحیثیت پروفیشنل انوائٹ کیا ہے، جو ہمیں بتائیں گے کہ ان کا موسیقی کا سفر کیسا رہا اور یہ موسیقی کو ایز اے کیریئر کیسا دیکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کی ایک ننھی طالبہ ریناد رفاقت ہیں، جو کہ موسیقی میں بڑی دلچسپی رکھتی ہیں، اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی رکھتی ہیں، اور اب یہ چاہتی ہیں کہ یہ بڑی ہو کے گلوکار بنیں۔ آپ سب لوگوں کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ اچھا ریناد، سب سے پہلے ہم آپ سے شروع کرتے ہیں، کچھ ہمیں اپنے بارے میں بتائیے، اپنے مشاغل بتائیے، کیا کرتی ہیں آپ؟ میرا تعلق مظفر آباد سے ہے اینڈ آئی ایم 13 ایئرز اولڈ، اور میں 7ویں جماعت کی طالب علم ہوں۔ میں اپنے اسپیئر ٹائم میں پینٹنگ کرتی ہوں، اور مجھے میوزک کا بھی بہت شوق ہے۔ میں میوزک سنتی بھی ہوں اور پیانو بجاتی بھی ہوں۔ اچھا، گڈ۔ اور مجھے گلوکار بننے کا شوق ہے، اور میں سنگنگ بھی کرتی ہوں۔ میں 7 سال کی عمر سے سنگنگ کرتی آ رہی ہوں، اور میں نے ڈفرینٹ اسٹیجز پر پرفارم بھی کیا ہے۔ جیسے اب میری لیٹسٹ پرفارمنس جو تھی وہ کشمیر کلچرل اکیڈمی پہ تھی، جو یوم تاسیس کے موقع پر ہوئی تھی۔ اچھا، گڈ۔ اور اس میں آپ نے کیا گایا؟ کشمیری نغمہ گایا؟ یس، کشمیری نغمہ پیش کیا ہم نے، اور میں اپنے ہابی سے ریلیٹڈ سارا کانٹینٹ اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتی ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ، یہ تو آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائیں، اتنی چھوٹی سی عمر میں ماشاءاللہ اتنی ٹیلنٹڈ ہیں آپ۔ ثاقب صاحب، ہم آپ کی طرف آتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی ریناد کی باتیں سنی کہ، اور میرے خیال سے یہ تقریباً ہر چوتھے 5ویں بچے کی بات ایسی ہے کہ اس کو میوزک پسند ہے، وہ میوزک سننا بھی پسند کرتا ہے، اس کو میوزک کمپوز کرنا بھی، جو تھوڑے بڑے بچے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اب جو زمانہ ہے اس میں لوگ گلوکاروں کو اور میڈیا پرسنالٹیز کو بہت پسند کرتے ہیں، ہر طرف ان کی واہ واہ ہوتی ہے، لوگ ان کے ساتھ جا کے سیلفیاں لینا، تصویریں لینا پسند کرتے ہیں۔ تو بحیثیت والد یا والدہ اپنے بچوں کو کیریئر کے طور پر گلوکار یا موسیقار بننے کی اجازت دینے میں کیا حرج ہے؟ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے بچے کے لیے کسی کیریئر کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کا پرپز کیا ہے۔ ایک تو اس کا انفرادی پرپز ہوتا ہے، بچہ اپنے کیریئر میں انفرادی حیثیت میں ایکسل کرنا چاہتا ہے، گرو کرنا چاہتا ہے، اور دوسری اس کی جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کمیونٹی کے لیے اپنی سوسائٹی کے اندر کیا کنٹریبیوشنز کرتا ہے۔ ایک بچہ اپنے پرسنل لیول پہ ایک لیول اچیو کر لیتا ہے، دیٹ از گڈ، دیٹ از فائن، یہ اس کا رائٹ ہے، بٹ ایز اے ہیومن بینگ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس پرپز کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن کرنا ہے جس سے ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی ایسی پیش رفت ہو، ایسی کوئی مثبت تبدیلی آئے جس کا فائدہ ہماری سوسائٹی کو ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو کیریئر کاؤنسلنگ کرتے وقت پیرنٹس کو اس بات کا لازمی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے جس بھی کیریئر کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں اس کو کنسلٹیٹیو پروسیس کے ساتھ تو ڈیفینیٹ کرنا چاہیے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں کیونکہ بچے ایک ایسی ایج سے گزر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں بہت زیادہ ایموشنز کی ڈومیننس ہوتی ہے، وہ فینٹسیز میں رہتے ہیں، فیری ٹیلز کو دیکھتے ہیں اور سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ آج کل تو بہت زیادہ میڈیا کا کریز ہے اور بہت زیادہ ایکسیس ہے بیسیکلی، تو اس کی وجہ سے
ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے یہاں اپرچونیٹیز کتنی ہیں. جو فارمل ایجوکیشن ہے کہ آیا کہ میوزک کی فارمل ایجوکیشن ہے ہمارے یہاں, ایک تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی سسٹینیبلٹی کتنی ہے. اگر کچھ بنیادی ریسرچ جو میں دیکھ سکا ہوں, میری نظر سے گزری ہے گوگل پہ اور ادر سرچ انجن سے میں دیکھ سکا ہوں, وہ یہ ہے کہ جی ایک کیریئر جو ہے, میوزک کیریئر جو ہے, اس کی جو لائف سپین ہے وہ زیادہ سے زیادہ 15 سے 17 سال ہے. ایک بندہ اگر ایک میوزیشین, بلکہ شاید اس سے بھی کم ہے. اگر ہم نازیہ حسن کو, ابرار الحق کو یا باقی بہت سے سنگرز کو دیکھیں تو شاید 4-5 سال بعد تو لوگ ایک دم سے غائب ہو جاتے ہیں. جی ہاں, جی ہاں. تو ان کے پاس کوئی مارکیٹ پلیس نہیں رہتی ہے, یا وہ آبسلیٹ ہو جاتے ہیں, نئے لوگ ان ہو جاتے ہیں. اور ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر سسٹینیبلٹی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کی ادر سائڈ دیکھی جائیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اس کی ایکسیپٹیبلٹی کتنی ہے, قبولیت ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس کی نہیں. ہمارے بچہ اگر ہم اس کو ایک میوزیشین فیلڈ اڈاپٹ کروا لیں تو شاید وہ اس کے اندر تھوڑا سا گرو بھی کر جائے اور ارننگ بھی کر لے گا. بٹ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کل کو اس نے اپنی پریکٹیکل لائف میں جانا ہے. ہمارے بچے ہیں, بچیاں ہیں, ان کی کل کو اس سوسائٹی کے اندر بانڈنگ ہونی ہے, فیملی کے اندر انہوں نے فیملیز بلڈ کرنی ہے, ان کی شادیاں ہونی ہیں. تو ہمارے ہاں کیا یہ سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹیبل ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں اور ایسے بہت سارے شعبۂ ہائے زندگی ہیں جن کے اندر ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کر کے اس سے بہت زیادہ گروتھ دے سکتے ہیں, جو کہ ہمارے لیے کلچرل کمپیٹیبل بھی ہو اور اس کے اندر گروتھ کے بھی بہت بڑے چانسز ہوں. اور مذہبی نقطۂ نظر سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس یقیناً اس موسیقی کی فیلڈ میں ایک لمیٹیشنز موجود ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ لمیٹیشن جو ہے وہ بچوں کے مستقبل پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ جی ہاں, ڈیفینیٹلی. میں چلیں ہم نادر کی طرف چلتے ہیں. نادر یہ بتائیے, ایک تو جو 1-2 چیزیں ثاقب نے جن کی طرف پوائنٹ آؤٹ کی اور وہ بڑی ویلڈ تھیں کہ بالآخر ہم نے سوسائٹی میں بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہوتی ہیں, اور کیا ہمارے سوسائٹی میں یا معاشرے میں لوگ اسی کشادہ دلی کے ساتھ میوزیشنز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کیسے اس کیریئر میں آئے, آپ کا کیریئر کیا تھا, آپ کا تجربہ کیا تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں جیسے یہ بچی یہاں پہ موجود ہے, مجھے بھی اسی ایج میں شوق ہوا اسکول کے وقت سے, اور میں اس طرح کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں جو ہے حصہ لیتا تھا. اور جب داد ملنا شروع ہوئی تو یہ شوق میرا اور بڑھتا گیا. پھر اس کے بعد پیرنٹس کی طرف سے اس وقت تک تو سپورٹ تھی, لیکن میں جب میں پہنچا انٹرمیڈیٹ میں, اس کے بعد جب میں نے ایک اپنا پہلا کہہ لیں کہ ایک پروفیشنل ایک کمرشل پروگرام کیا, تو اس میں 2 چیزیں تھیں. ایک تو پیرنٹس کی طرف سے مجھے بہت زیادہ تنقید ہوئی اور انہوں نے بڑا ڈانٹ ڈپٹ ہوئی, اور دوسری چیز یہ تھی کہ مجھے کمرشلی جو ہے لوگوں کی طرف سے بڑا اچھا رسپانس ملا. تو میرا شوق بلڈ اپ ہوا, میں نے کہا یار یہ کرنا ہے میں نے. تو وقت گزرتا گیا, آہستہ آہستہ پھر مجھے جو ہے اتفاق ہوا کہ باقاعدگی سے میوزک کو سیکھنے کا. میں کلاسیکل میوزک سیکھنے سب سے پہلے میری ابتدا جو تھی وہ میرے ایک ٹیچر تھے, کرسچن ہیں شرون بھٹی صاحب, ان سے میں نے جو ہے کچھ بیسکس کا جو ہے سیکھی میں نے. اور پھر میرے ایک اور ٹیچر ہیں واسق ملک صاحب, ماشاءاللہ سے وہ بھی بڑے کلاسیکل میوزک کے حوالے سے بڑے کسبی آدمی ہیں, انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا. دین اس کے بعد 2015 میں آ کے میں باقاعدہ شاگرد ہوا استاد شوکت منظور علی خان صاحب کا, جن کے پورے پاکستان میں بہت سارے نامور شاگرد موجود ہیں. اور میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے انہوں نے شاگرد کیا, اور وہاں پہ میرا ایک بہت ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ ہوا. انہوں نے مجھے بہت ساری ایسی چیزیں بتائیں جو کہ میں یہاں پہ رہ کے کبھی بھی نہیں جان سکتا تھا. اور ان کا پھر 2019 میں ان کی ڈیتھ ہوگی. پھر یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا, میں کام کرتا رہا. آہستہ آہستہ میرا کام جو ہے ٹی وی پہ آیا, ٹی وی نے بڑا اپریسیٹ کیا میرے کام کو, اور پھر میں کمرشلی کرنے لگا. مجھے شہر سے باہر جانے کا اتفاق ہوا, ایون کہ مجھے جو ہیں اپرچونیٹیز آئیں کہ ملک سے باہر جانے کا بھی. تو یہ ساری چیزیں مطلب یہ سفر میں یہ کہوں گا کہ میں ابھی چل رہا ہے, ابھی سیکھنے کا بھی میں مراحل میں ہوں, اور جہاں سے مجھے کوئی اچھی چیز سیکھنے کو ملتی ہے تو میں ضرور اسے اڈاپٹ کرتا ہوں. اچھا, یہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی چیز بتائی کہ اٹس ناٹ لائک کہ آپ 2 دن یوٹیوب ویڈیوز کو دیکھیں, 2-4 ایپس ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے بعد گانا شروع کریں تو آپ رات کے رات میں گانا جو ہے بڑا اچھا گانا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ یہ ایک پورا کیریئر ہے. آپ نے 2-4 اساتذہ کرام کا بتایا کہ آپ نے باقاعدہ طور پہ ان کی شاگردی اختیار کی, پھر فیملی کی طرف سے بھی جو
فیڈ بیک آیا اس کو بھی آپ کو برداشت کرنا تھا. تو ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سفر جو ہے یہ اس جگہ پر نہیں پہنچا جسے آپ اپنی نظر میں کامیابی گردانتے ہیں, ابھی یہ سفر جاری ہے. بالکل جاری ہے. میں ایک اور چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ جو لوگ اس چیز کو آسان سمجھتے ہیں, دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہے وہ کبھی بھی آسان نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کو اپنے آپ کو پورے طریقے سے اس کے لیے ڈیووٹ نہیں کرتے. میں اکثر اوقات میں پروگرامز کر کے میں لیٹ نائٹ واپس آیا کرتا تھا, اور ہوتا یہ تھا کہ میرے گھر کا دروازہ بند ہوتا تھا اور مجھے وہ ساری رات جو ہے اپنے گھر کے باہر گزارنی پڑتی تھی. مجھے ایسا بھی اتفاق ہوا کہ میں راولپنڈی کے اندر جب میں رہا ہوں, میں شاگرد ہوا, تو اوبویسلی میرا کوئی پراپر انکم سورس نہیں تھا اور میری اس طرح سے میری کوئی جاب نہیں تھی یا میرا کوئی کاروبار نہیں تھا اس وقت. تو ہمیں سڑکوں پہ وقت گزارنا پڑا, ہمیں بھوکا رہنا پڑا, لیکن یہ کہ سروائیو کرنا پڑا. وہ جو ایک اندر ایک پیشن تھا اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وقف کرنا پڑا, مستقل مزاج ہو کے وہاں پہ رہنا پڑا. تو لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک اچھا رزلٹ پھر سامنے آیا ود دا پیسج آف ٹائم. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں چیزیں ساری سامنے آنے لگی. آج اگر کوئی 4 لوگ اگر میرے ساتھ کھڑے ہو کے کوئی تصویر بناتا ہے یا میری ٹیلنٹ کو اپریسیٹ کرتا ہے, اس کے پیچھے میری ایک طویل عرصہ کی محنت موجود ہے. تو وہ بالکل بھی ایک دم سے نہیں ہے. اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب آپ آج گردن موڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں جو جگراتوں میں کٹی تھیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا حق ادا ہو گیا؟ ابھی تو میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں انشاءاللہ میں پر امید ہوں. میں نے جو محنت کی ہے, میں نے جس حساب سے میں اپنے آپ کو لے کر کے چلا ہوں, مجھے امید ہے کہ میں ضرور اس مقام تک پہنچوں گا. اور الحمدللہ میں ابھی بھی اس لیول پہ ہوں کہ مجھے جہاں کہیں بھی جو لوگ بلاتے ہیں, بلکہ میں خود جو ہے کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسی شخصیات بیٹھی ہوتی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پہ فٹ نہیں ہو رہا, میں مس فٹ ہوں کہ ایسے لوگوں میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. اور وہ لوگ بہت عزت سے اور بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اچھے لوگوں میں بیٹھنے کا جب موقع ملتا ہے اور بہت کچھ نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو الحمدللہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ میں تقریباً صحیح ٹریک پہ ہوں اور انشاءاللہ میں اس جگہ تک پہنچنے والا ہوں. گڈ. چلیں, ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے, اللہ کرے کہ جو بھی کامیابی کی منزل آپ نے طے کی ہے آپ اس سے بھی آگے جائیں. اچھا, ہم ریناد کی طرف واپس آتے ہیں. آپ نے بھی باتیں سنی نادر صاحب کی جو کہ ایک سنگر ہیں, آپ انہیں دیکھتی بھی ہوں گی ٹیلی ویژن پہ. دیکھیں, جیسے انہوں نے بتایا کہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں کہ وہ میوزک کر سکے. یہ لے اور تال ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنے ساتھ لے کے پیدا ہوتا ہے. اگر اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو آپ اس کو پیدا نہیں کر سکتے, پروڈیوس نہیں کر سکتے ڈرامے دیکھ کے یا یوٹیوب دیکھ کے. تو اتنا مشکل کام آپ نے کیریئر کے طور پہ کیوں اپنا لیا؟ تو بہت سے آسان کام بھی ہیں, تو آپ اتنے مشکل کام کی طرف کیوں آنا چاہ رہی ہیں؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ گلوکار لے اور تال کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. جب میں نے اپنا جائزہ لیا تو مجھے معلوم ہوا کہ مجھے اللہ نے خوبصورت آواز دی ہی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے لے اور تال کی بھی شروع سے ہی انڈرسٹینڈنگ تھی. اچھا, گڈ. میری نظر میں کوئی کیریئر اتنا آسان نہیں ہے, بلکہ ہر پروفیشن محنت, سچی لگن, اور اگر آپ اس کو کنسسٹنسی سے لے کر چلیں تو تب وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے, اس میں آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے. تو پھر اس لیے آپ نے سوچا کہ آپ بھی اس میں محنت کرتی رہیں گی اور آسانی آہستہ آہستہ خود پیدا ہو جائے گی. اچھا, مجھے بتائیے کوئی گانا گا سکتی ہیں آپ چھوٹا سا ہمارے لیے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ لے اور تال پہ بھی عبور ہے, آپ گانا بھی گاتی ہیں, تو کوئی چھوٹا سا گانا گائیں گی آپ ہمارے لیے؟ میں ایک کشمیری ملی نغمہ پیش کرنا چاہتی ہوں. ہاں, ہمیں کوئی 2-1 شعر سنائیے اس کے. اے میرے وطن تیز قدم ہو, پھر تجھ سے ملائیں وہ قدم جس میں قدم ہو. اے میرے وطن تیز قدم ہو, پھر تجھ سے ملائیں وہ قدم جس میں قدم ہو. اے میرے وطن, اے میرے وطن, اے پاک چمن, اے پاک چمن, اے میرے وطن تیز قدم ہو, پھر تجھ سے ملائیں وہ قدم جس میں قدم ہو. ماشاءاللہ, بہت اچھا جی, بہت اچھا گایا آپ نے. تو
اچھا ثاقب صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ ہم سب لوگ اپنے ملک کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں اکثر اپنے سیاستدانوں سے، اپنے پالیسی میکر سے اس چیز کی شکایت ہوتی ہے کہ جب دنیا میں کوئی نیا سا ٹرینڈ بنتا ہے، کوئی ایسی چیز جس میں آپ فوری طور پر اس کا حصہ بن کے لاکھوں کروڑوں کا ریونیو کما سکتے ہیں آپ ملک کے لیے، اس وقت ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں چلے گا یا نہیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. پھر جب 10-15 سال گزر جاتے ہیں، دنیا بہت آگے نکل جاتی ہے، پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، یہ تو ایک بہت زیادہ پیسے والی چیز تھی، ریونیو تھا، ہم نے کیوں اس کو چھوڑ دیا. اب دیکھیں صرف میوزک انڈسٹری میں اگر ہم صرف اسٹریمنگ سائٹس کی بات کر لیں، فلموں کو چھوڑ دیں، جو پرائیویٹ البمز ہیں انہیں چھوڑ دیں، تو میرے خیال سے یہ کوئی $29 بلین کی انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے، اور اتنا بڑا موقع ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح نہیں، روایتی طریقوں سے پیسہ کمائیں، روایتی طریقوں سے ملک کو آگے لے کے جائیں. کیا وجہ ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بھی دنیا کی طرح اپرچونٹیز دیکھنی چاہیے اور فوری طور پر ان کا حصہ بن کے ریونیو جنریٹ کرنا چاہیے اپنے ملک کے لیے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہے کہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ساتھ چلنا چاہیے دنیا کے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. اگلے 10 سے 20 سالوں میں دنیا کہاں پہ ہوگی. آج کے دور میں ہم اپنے اگر ملک کو دیکھیں اور اس کے حالات دیکھیں، اور پھر جو ہمارے ہاں مسائل ہیں ان کا اگر ہم جائزہ لیں، تو ہمیں تو یہ اشد ضرورت ہے اس چیز کو دیکھنے کی کہ وہ کون سی انڈسٹریز ہیں، وہ کون سی فیلڈز ہیں، وہ کون سے پروفیشنز ہیں جن پہ ہم نظر رکھ سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں وہاں جانے کے لیے. لیکن اسی میں ایک میوزک بھی تو ہے. جی ہاں، ڈیفینیٹلی اس کے اندر یہ بھی اس کا ایک سب فیلڈ ہے کیریئرز کی. تو میں سمجھتا ہوں بیسیکلی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس کا اسکوپ موجود ہو، آگے فیوچر میں اسکوپ موجود ہو، اور اس کی ایکسیس ہمارے پاس ہو، ہمارے بچوں کے پاس ہو، اور ان کے اندر اس چیز کا ٹیلنٹ بھی موجود ہو. تو اور اس کے علاوہ ہم اگر دیکھیں جدید دنیا میں آج دیکھیں، جیسا کہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، ہمارے پاس بہت سارے کیریئرز ایسے موجود ہیں، فری لانسنگ موجود ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ آپ بہت ساری ایکٹیویٹیز کر کے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے سیلیبریٹیز اور عام لوگ بھی، کامن لوگ جن کی کوئی پہچان نہیں تھی، وہ آج کل تو بہت ساری ایپس ہیں جس سے ہم بہت زیادہ آگاہ نہیں ہیں، لیکن ہمارے بچے بہت زیادہ آگاہ ہیں، اور وہ ان کو یوز کر کے، اور بہت بڑا جو سننے میں جو آتا ہے کہ اگر ہم ایگزامپل لیں جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کو اگر آپ دیکھیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ہمارے سیلیبریٹیز ہیں جو کرکٹ کے سٹارز ہیں، شعیب اختر کو آپ دیکھ لیں، وہ ایسے بہت ساری وی لاگس کرتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کر رہے ہوتے ہیں جس سے وہ ایک بڑا ریونیو جو ہے وہ سننے میں آتا ہے کہ وہ کما رہے ہیں. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ریونیو کمانے کے بہت سے طریقے ہیں، میوزک سے ہٹ کے بھی آپ وی لاگنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ کوئی مذہبی کانٹینٹ دے سکتے ہیں، کچھ اور دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میوزک از ناٹ دا اونلی تھنگ جس پہ ہمیں اپنے بچوں کو فوکس کروانا چاہیے؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ ایسی بہت سارے اور ایشوز بھی ایسے بہت سارے ہیں، اور اپرچونٹیز بھی بہت ساری ایسی ہیں جو کہ اس سے بہت حد تک بہتر جس کے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں اگر ہم ان پہ بات کریں. ہم اپنی مذہبی ویلیوز پہ بات کر سکتے ہیں، ہم اپنے فیملی سسٹم میں گڈ پیرنٹنگ پہ بات کر سکتے ہیں، ہم اپنے سوشل جو ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر ایشوز ہیں ہم ان کی بات کر سکتے ہیں، تاکہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ایجوکیٹ ہو، زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ ہو. ڈفرینس جو ہے وہ میوزک کے میں اس حد تک ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک انڈیویجول کی حد تک تو کوئی بچہ کوئی بچی اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. اس کی جو لمیٹیشنز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر یا ریلیجن کے اندر، اس کو ان نارمز کے اندر رہتے ہوئے وہ بے شک اس کو اڈاپٹ کرے، بٹ ایز اے کیریئر اس کو سلیکٹ کرتے ہوئے اس کو بڑا کیئرفل رہنا ہے کہ ہمارے لیے اور بہت سارے کیریئرز ہیں جو جدید دنیا میں آنے والے، ہم کن ٹیکنالوجیز میں گرو کس میں کریں گے. میوزک تو ایک آن گوئنگ ایک فیلڈ ہے جو کہ کافی عرصے سے ایک پرانی صدیوں سے چلتی آ رہی ہے، بٹ جو آنے والا وقت ہے اس کے اندر تو ہم اسپیس ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں. ہمیں گڈ پلانرز چاہیے، ہمیں گڈ مینیجرز چاہیے، ہمیں سائنٹسٹ چاہیے، ہمیں گلوکار نہیں چاہیے، ہمیں ریفارمرز چاہیے، ہمیں گلوکار چاہیے، اس حد تک کہ ہم اس کو ایک لیول تک. بٹ اگر ہم اس کو اتنی ہائپ کریٹ کریں گے اس کی کہ ہم تمام اپنے بچوں کو یہ کہیں کہ ہر دوسرا تیسرا بچہ گلوکار بن جائے، تو ان کی تو خود ہی جگہ ہی ختم ہو جائے گی. اور اس طرح اگر ہم دیکھیں جیسے آپ نے کچھ تذکرہ کیا کچھ بڑے گلوکاروں کا، جیسے میڈم نور جہاں، نصرت فتح علی خان یا راحت فتح علی خان جیسے جو لیول کے قوال ہیں، یا مہدی حسن صاحب کے جو لیول ہے، تو وہ صدیوں میں بہت کم ہی گنے چنے لوگ ہیں ایسے پیدا ہوتے ہیں جتنا بڑا نام کماتے ہیں. بٹ اس کے برعکس اگر ہم باقی فیلڈز میں دیکھیں تو آپ کو لاکھوں کے حساب سے سائنٹسٹ، لاکھوں کے حساب سے ڈاکٹرز، فزیشینز، پلانرز، گڈ پولیٹیشین، ریفارمسٹ
جو ہے وہ نظر آئیں گے جو سوسائٹی کے اندر ایک بڑا ہائی لیول کا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. یعنی جہاں تک میں آپ کی بات سمجھوں, آپ یہ کہتے ہیں کہ گلوکار بھی ضروری ہے, لیکن شاید گلوکار سوسائٹی میں اتنا پازیٹیو اور بڑا امپیکٹ نہیں دے سکتا جتنا ایک اچھا پلانر یا سائنٹسٹ دے سکتا ہے. جی ایسا ہی ہے. اچھا نادر, آپ کی طرف آتے ہیں. یہ ثاقب صاحب نے 2 پوائنٹس تو بہت ویلڈ اٹھائے, جیسے انہوں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ, اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارے ہاں عموماً بہت اچھے جو گلوکار ہیں ان کا بھی جو لائف سپین ہے وہ 4 سے 5 سال ہوتا ہے. اس کے بعد وہ یکدم زیر آب چلے جاتے ہیں اور کچھ نئے لوگ آ جاتے ہیں. اب ایک ایسی چیز جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 4-5 سال صرف آپ نے اس میں رہنا ہے, اور پیسے اگر آپ زیادہ سارے کما لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں بھی کماتے تو 4-5 سال بعد آپ کا ستارہ دوبارہ نہیں چڑھنا. کیسے ایک والد یا والدہ اپنے بچے کو ایک ایسے کیریئر میں بھیج دے جس کے لیے وہ اتنی محنت کرے اور 5 سال کے بعد اس کا ستارہ ڈوب جائے, اور باقی کی زندگی اس نے کیا کرنی ہے؟ موسیقی لفظاً اس کے معنی ہے ہوا میں گرا لگانا. مہدی حسن صاحب کی ایک بہت زبردست بات جو ہے مجھ تک پہنچی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک اچھا میوزیشین ہونے کے لیے آپ کو ایک اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے. وہ شخص کبھی بھی ایک اچھا میوزیشین نہیں ہو سکتا جو ایک اچھا انسان نہیں ہے. میرے خیال میں میوزک نے مجھے جو شعور دیا ہے, جس طرح کا انسان مجھے بنایا ہے, شاید کہ میں اسکولوں میں, کالجوں میں رہ کے, یونیورسٹی میں رہ کے میں نہ بن سکتا. جیسا کہ انہوں نے بات کی کہ ہماری جو ہمارا نیشن ہے, ہمارا جو ملک ہے, ہماری سوسائٹی ہے, اسے جو ہے انجینئرز کی, ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ انسان جب نارملی روٹین میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہے, فار ایگزامپل جیسے آپ یہ ایک کاغذ پڑھ رہے ہیں یا میں کوئی اور کام کر رہا ہوں, کسی اور ایکٹیویٹی میں ہوں, تو میرے دماغ کا, یہ سائنٹیفک میں آپ کو بتا رہا ہوں, دماغ کا ایک حصہ جو ہے کام کر رہا ہوگا. لیکن جب ایک آدمی یا ایک بچی یا ایک بچہ یا کوئی بھی آدمی جب میوزک کر رہا ہوگا تو وہ ایٹ اے ٹائم, فار ایگزامپل وہ ہارمونیم پلے کر رہا ہے, ساتھ وہ گا رہا ہے, وہ گٹار پلے کر رہا ہے, ساتھ وہ گا رہا ہے, اس کے دماغ کے اس وقت 4 حصے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کا آئی کیو لیول جو ہے وہ ایک نارمل آدمی سے بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی میوزیشین ڈاکٹر بنے گا نا تو وہ 100 ڈاکٹرز میں سے سب سے پرومیننٹ ڈاکٹر ہوگا. اگر ایسی مثالیں تو ہمارے پاس بہت ہیں, دیکھنے میں بہت ساری مثالیں, چونکہ میں فیلڈ کے اندر ہوں, مجھے اتفاق ہوا بہت سارے ایسے لوگوں سے ملنے کا جو کہ ڈاکٹرز ہیں. میں نے دیکھا سرنگی نواز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں میں نے دیکھا سنتور نواز ہیں. اگر وہ انجینئر بنے گا تو وہ 100 انجینئرز میں سے سب سے پرومیننٹ ہوگا. اگر وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں جائے گا. کوئی 1-2 نام آپ کوٹ کر سکیں جن کو ہمارے ناظرین کے لیے. ہمارے ایک بہت اچھے دوست بھی ہیں, ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ابھی, AJ کی ٹی وی پہ بھی ان کا اتفاق ہوا, سنتور پلے کرتے ہیں, بائی پروفیشن وہ جو ہیں فزیوتھراپسٹ ہیں, اور اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے. پاکستان میں اندر گنے چنے لوگ ہیں جو سنتور نواز گنے چنے رہ گئے, اور ماشاءاللہ سے وہ ان کا ایک بہت اچھا نام ہے, بہت اچھا. اچھا ایک چیز بتا دیجیے, آپ نے جیسے بتایا آپ راول پنڈی تک گئے, آپ نے بہت سارے جو میوزک کے ٹیچرز ہیں ان کی شاگردی کی, گھروں سے باہر بھی رہنا پڑا, بھوکا رہنا پڑا. آپ ایک مرد تھے. ہماری سوسائٹی میں چونکہ یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں سے ہمیشہ سے مرد کی بالادستی بہت زیادہ رہی ہے, صحیح. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک خاتون اگر آپ کی جگہ ہوتی ہیں, کیا وہ بھی اتنی محنت کے بعد اس مقام پہ پہنچ سکتی ہیں؟ چونکہ خاتون نہ تو باہر رہ سکتی ہیں, نہ اپنا شہر چھوڑ کے کسی دوسرے شہر میں اکیلی جا سکتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کیا میوزک ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں مرد زیادہ ایکسل کرتے ہیں اور خواتین کم کرتی ہیں؟ دیکھیں, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس چیز کو جو ہے ایز کریئر اڈاپٹ کرنے کے لیے خواتین کی اگر بات کریں تو بہت مختصراً ہمیں آپ سے جواب چاہیے ہوگا. میں وہی بات کروں, کم لوگ آتے ہیں اور زیادہ مطلب اس طرف نہیں آتی خواتین. تو وہ اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ فیلڈ کے اندر خواتین کم ہوتی ہیں. گلوکاری ہو, اداکاری ہو, صداکاری ہو, کوئی بھی فن ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ کم لڑکیاں ہوتی ہیں. تو وہ کیونکہ مشکل ہے خواتین کے لیے. اب ریسٹرکشنز بھی زیادہ ہوتی ہیں گھر سے, پیرنٹس کی ہو گئی, سوسائٹی جو ہوتی ہے, محلہ ہوتا ہے اپنی, جو ان کی مطلب سوسائٹی کے اندر پھر کوئی اگر لڑکی بچی یا فار ایگزامپل آ جاتی ہے, اس کو لوگ تانے دے کے ہی اس کو ختم کر دیتے ہیں, اس کا آرٹ ادھری. آپ یہ مان رہے ہیں کہ بدقسمتی سے سوسائٹی کی رجحانات کی بات ہے یا خاندان کے رجحانات کی بات ہے, مگر خواتین کے لیے یہ آسان کام نہیں؟ میں نہیں مانتا. میں اس لیے میں یہی کہہ رہا ہوں, ان کے لیے آسان اسی لیے چونکہ یہاں پہ آلریڈی جو ہیں لڑکیاں فیمیلز کم ہیں. اچھا, تو وہ آتی ہیں, ان کو زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے ان کو مطلب کام کرتے ہیں. جب وہ اندر آ جائیں, فیلڈ کے اندر آ جائیں,
پھر ساتھ ساتھ ان کی اسکل کو بھی ڈیولپ کرتے ہیں, ان کو پالش کرتے ہیں وقت. آپ کو لگتا ہے کہ مرد و خواتین دونوں کے لیے یہ شعبہ جو ہے یکساں طور پہ آسان ہے اور یکساں طور پہ مفید ہے؟ خواتین کے لیے میرے خیال میں زیادہ آسان ہے, ٹھیک, ان کو جلدی اپرچونٹی ملتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم آخری سوال کر لیتے ہیں. ریناد یہ بتائیے کہ جیسے ہم نے ابھی ان سے بھی بات کی, نادر سے بھی, موسیقی ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہونا چاہیے, آپ کے ٹی وی والوں سے بہت اچھے رابطے ہونے چاہیے, ریڈیو سے, کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہو, پیسہ بہت ہو آپ کے پیرنٹس کے پاس. آپ کو لگتا ہے کہ صرف ایسے ہی لوگوں کے لیے کامیابی ہوتی ہے جن کے پاس روپے پیسے کی فراوانی ہو؟ نہیں, میں نے بہت سارے سنگرز کے بارے میں پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے جو بہت مقبول ہیں, اور انہوں نے کم وقت میں بہت فیمس بھی ہوئے, اور ان کا بھی تعلق کسی سیاسی خاندان سے نہیں تھا, اور وہ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ بھی نہیں تھے. ایسی ایک مثال سر نادر کی ہے اور بانو رحمت کی ہے. بانو رحمت کے ان دونوں کے ساتھ میرا پرسنلی تعلق ہے, ان کو میں پرسنلی جانتی ہوں. بانو رحمت نے بالکل میری طرح ہی 7 سال کی عمر سے سنگنگ سٹارٹ کی, اور اب وہ اس کو ایز اے کیریئر آپٹ کر رہی ہیں, اور تو ماشاءاللہ وہ بہت اچھی گلوکارہ بن چکی ہیں, بہت کامیابی ثابت ہوئی. چلیں, ہم بہت خوش ہیں کہ چلیں آپ نے اپنے سامنے 2 رول ماڈل سیٹ کیے ہوئے ہیں اور آپ بڑی کامیابی سے وہ سفر طے کر رہی ہیں, اور اچھی چیز یہ بھی ہے کہ آپ کے والدین جو ہیں اس سارے سفر میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. ثاقب, آپ کا, نادر آپ کا, ریناد آپ کا, آپ تینوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی اور ہمیں اور ہمارے ناظرین کو موسیقی ایز اے کیریئر کے طور پر جو الجھنیں ہیں, جو معاشرے میں ٹیبوز ہیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کرنے میں ہماری مدد کی, ہمارے ناظرین کی مدد کی. اور ہمیں امید ہے کہ جن گھرانوں میں ہمارا یہ پروگرام دیکھا گیا ہے وہاں یقیناً والدین ایک مرتبہ اس چیز پر ضرور سوچیں گے کہ اگر ان کے بچوں یا بچیوں میں سے کوئی موسیقی کو کیریئر کے طور پر اپنانا چاہتا ہے تو شاید وہ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد بہتر انداز میں فیصلہ کر سکیں کہ انہیں اپنے بچوں کو کس طرح سے اس کی اجازت دینی ہے. ناظرین, اس کے ساتھ اپنے میزبان کامران ملک کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے ایک نئے کیریئر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.